لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، رسول کے تابعدار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے مال کا اندازہ لگا کر کے زکوٰۃ کی رقم تحدید کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ کتنے دولت مند ہیں مسلمان جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور مگر مچ کے آنسو بہاتے ہیں کہ دنیا بھر کے غیر مسلم ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور ہمارے حقوق کھا رہے ہیں اور ہمیں دبائے جا رہا ہے۔ ظالم، تو زکوٰۃ نکال، انشاءاللہ اللہ تمہیں قوت عطا فرمائے گا۔ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں مدرسے اور اسکول میں تعلیم حاصل کریں گے اور یہ بڑے ہو کر کے اسلام کی خدمت کریں گے، علماء پیدا ہوں گے، عالمات پیدا ہوں گی، ڈاکٹر پیدا ہوں گے، ہے نہیں؟ یہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، انسانوں کی خدمت کریں گے۔ زکوٰۃ نہیں نکالتا مسلمان، بڑے بڑے وڈیرے ہیں، زمیندار ہیں، پیسے والے ہیں، رات دن غریبوں کا حق کھاتے ہیں۔ غریبوں کو کیا کرتے ہیں؟ حق کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان سے نوکری کرا کے ان کو تنخواہیں نہیں دیتے۔ رمضان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ ایمان اور ثواب کے اجر کی نیت کے ساتھ رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ جملہ صرف جملہ نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صادق المصدوق ہیں، یہ وحی الہی ہے، رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ فرمان ہے مصطفیٰ کا، زبان ہے مصطفیٰ کی، اور فرمان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ مسلمان اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، لہٰذا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، 3 روزہ شروع میں رکھ لیتے ہیں رمضان کے، 3 آخری میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ 3 روزہ رکھنے سے گناہ نہیں معاف ہوتے میرے بھائی، 30 یا 29 روزہ سے کم نہیں ہے اسلام میں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ ارشاد فرمایا، کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، معذور ہو، صاحب عذر ہو، روزہ توڑ دے، حائضہ اور نفاس والی عورت ہو، اور رمضان کے بعد قضا کرے، اس کی کیا کرے؟ قضا کرے۔ ہمارا دین کتنا آسان دین ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شروع میں 1 روزہ رکھ لیتے ہیں، آخری میں ہم میں سے بعض، اور بیچ میں دھوکہ دے دیتے ہیں۔ کیا دے دیتے ہیں؟ دھوکہ۔ کوئی پوچھتا بھی ہے کہ جی آپ میاں یہ روزے سے ہیں، جناب روزے سے ہیں، مسواک لیا اپنا، خوب مسواک کر رہے ہیں۔ افطاری میں بھی افطاری کرتے ہیں، جہاں اجتماعی افطاری ہوتی ہے، سماج کے معاشرے کے لوگ آتے ہیں افطاری کرنے کے لیے، یہ بھی مسواک کرتے کرتے پہنچ جاتے، تاکہ لوگ کیا سمجھیں کہ جناب حاجی صاحب روزے سے ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ اندر بیٹھ کر پردہ گرا کر ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں، غیر مسلموں کی ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھا رہے ہیں، بیگم کو مار رہے ہیں کہ کھانا پکا دو، پکا کر کے کھلانا ہمیں۔ ایسے بھی لوگ گاؤں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے ہیں واقعات، اور آج وہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں، وفات پا چکے۔ کیا ہو چکے؟ وفات پا چکے، اور اگر جو ابھی دنیا میں ہے وہ بھی وفات پانے والے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کی فقہ فی الدین حاصل کرے، دین کی تعلیم حاصل کرے۔ اور نمبر 2، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی تہجد کی نماز رمضان میں تراویح کی نماز کہلاتی ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، اور اس خوف سے چھوڑ دیا کہ کہیں تراویح کی نماز ہماری امت پر فرض نہ ہو جائے اور یہ پڑھنے کی طاقت نہ رکھیں جماعت سے۔ تو یہ خوف جب ختم ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح با جماعت نماز پڑھانے کا حکم دیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تراویح کی نماز کیا ہے؟ ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن میں تراویح کا لفظ نہیں آیا، بلکہ یہ ترویحہ سے ماخوذ ہے کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے، مسلمان 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑا آرام کرتے، راحت کرتے۔ یہ تراویح راحت سے ماخوذ ہے، اور راحت اردو زبان میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟
یہ سنت سے ثابت ہے نہیں. اور میرے بھائی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ من قام مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام لیلہ، جس نے تراویح کی نماز امام کے ساتھ پڑھی یہاں تک کہ سلام پھیرنے کے وقت تک شامل رہا، یعنی آخری تک پڑھی امام کے ساتھ، تو پوری رات تراویح کی نماز پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا. پوری رات. بشارت ہے کہ نہیں بشارت؟ وہی بشارت ہے. تراویح کی نماز کی بے شمار فضیلتیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہوئی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ تہجد کی نمازیں پڑھا کریں، قریب ہے کہ اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے ملتی ہے آدمی کو نجات. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیے. آج مسلمان بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور سجدہ کرنے کو بھی تیار نہیں. دیکھیے مغرب کی نماز میں تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں، عشاء کی نماز میں اور کم ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز میں. کیا یہ سیلاب کا پانی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ عجیب و غریب ٹینڈنسی ہے مسلمانوں کی. فجر کی نماز کیا ہے؟ اہم ہے تمام نمازوں میں. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر بھاری ہے، منافقوں کے لیے پڑھنا مشکل ہے. آج مسلمانوں کا یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے. دوستو یہ بغاوت ہے اللہ تعالیٰ سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم شریف آدمی ہیں، ہم سگریٹ نہیں پیتے، ہم تمباکو نہیں کھاتے، ہم جوا نہیں کھیلتے، ہم لاٹری نہیں کھیلتے، ہم کسی کو مارتے نہیں، گالیاں نہیں دیتے. ظالم، تم نے نماز چھوڑ دی، تم سے برا روئے زمین پر ایک بندہ نہیں. چور بھی تم سے اچھا ہے، لٹیرا بھی تم سے اچھا ہے، باغی بھی تم سے اچھا ہے، زانی بھی تم سے اچھا ہے. تو اچھا نہیں، کیونکہ زمین پر رہتے ہوئے تم نے اللہ کی ڈیوٹی نہیں کی. اگر کوئی کمپنی میں آدمی آتا ہے اور بہت ہینڈسم بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، نہ پڑھا بھی ہو، شریف بھی ہو، اور ڈیوٹی پہ نہیں جاتا صبح اٹھ کے، تو کیا کمپنی والے اس کو سلام کریں گے؟ اگر مہینے کے آخری میں اس کو سیلری آئے گی؟ ہاں بولیے، کیا اس کے بارے میں کیا کفیل کہے گا؟ خراب سے خراب الفاظ کہے گا. فور مین الگ اس کو گالیاں دے گا، کیمپ باس الگ اس کو گالیاں دے گا، کفیل الگ برا بلا کہے گا، اسی طرح اس پر مقدمہ درج کر دے گا، اس پر یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. اسی طرح جو آدمی شریف بننے کی کوشش نہ کرے، نماز پڑھنا پڑے گا اسے. یہ حکم ربانی ہے. کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. بغیر نماز کے روزہ بھی قبول نہیں. بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہمارے ملکوں میں، روزہ رکھتے ہیں. علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح میں بیان کر رہا ہوں یا ہم جیسے علماء کرام بیان کرتے ہیں، اسی طرح اپنے لہجے اور اسلوب کو مینو ان نقل کرے بندوں کے سامنے. بندہ محتاج ہے. بندہ کیا ہے؟ محتاج ہے. رب ذوالجلال کی محبت پر وہ قائم کیا گیا ہے. دوستو رمضان کا روزہ فرض ہے مسلمانوں پر، یہ اختیاری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی سفر کی حالت میں ہو یا بیمار ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے، اسے اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے اسے. لیکن شوال میں اسے روزہ رکھنا پڑے گا. کب روزہ رکھنا پڑے گا؟ شوال کے مہینے میں روزہ رکھنا ہوگا. روزہ طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانے کا نام سیام ہے. اور سیام کے لغوی معنی رک جانے کے ہیں. اور روزہ کے جو ہے وہ 2 ارکان ہیں. ایک تو یہ کہ رات میں نیت کر لینا روزے کی، اور نمبر 2 طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پروفیشنل مسلمان بنے، پکا مسلمان بنے، ہے نہیں، علم والا مسلمان بنے، اور جو باتیں بتائی جاتی ہیں اور جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان باتوں پر کیا کریں؟ عمل ہی صرف نہیں کریں، بلکہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. یہ مذکرے سب رکھے ہوئے ہیں وہاں،
لیول 3 کے مذکرے میں رمضان کے مسائل کا بیان ہے، روزے کے احکام، روزے کے احکام ہیں، نفلی روزے ہیں، فرض روزے ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح تراویح کی نماز ہے، اسی طرح یہ شہر قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی طرح یہ عمرے کا مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان اعتمری فیہ، جب رمضان کا مہینہ آئے تو عمرہ کر لینا. فإن العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ،